IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا بین الاقوامی زرعی مالیاتی فنڈ دوسری جنگ عظیم کے بعد 27 دسمبر 1945 میں بنایا گیا۔ ابتدا میں اس کا مین مقصد ممبر ممالک کے توازن تجارت و توازن ادائیگی میں خسارہ دور کرنے اور مالیاتی استحکام لانے کے لیے قرض فراہم کرنا تھا۔ IMF عالمی تجارت بڑھانے کے لیے ممبر ممالک کے آپس میں کرنسی ایکسچینج ریٹ سسٹمز کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، ملکی معیشتوں کی کارکردگی، زر مبادلہ کے ذخائر اور بیرونی قرضہ جات پہ بھی نظر رکھتا ہے۔ اس کا ہیڈ آفس امریکہ کے شہر واشنگٹن میں ہے۔ اس ادارے کا ہیڈ ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ آج کل IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلینا جارجیوا ہے، جو کہ ایک بلغارین اکانومسٹ ہے۔ ابتدا میں اس کے 29 ممبرز تھے، اب سن 2020 میں اس کے 189 ممبرز ہیں۔ اس ادارے نے مارچ 1947 میں اپنے کام کا آغاز کیا۔ پاکستان اس کا ممبر 11 جولائی 1950 میں بنا۔ دنیا کے 196 ممالک میں سے 7 ممالک ایسے ہیں جو IMF کے ممبرز نہیں ہیں۔ ان میں کیوبا، ایسٹ تیمور، نارتھ کوریا، لیکٹنسٹائن، موناکو، تائیوان، ویٹیکن سٹی شامل ہیں۔ کیوبا ابتدا میں IMF کا ممبر تھا، بعد میں اس سے علیحدہ ہو گیا۔ IMF کی ممبرشپ لینا اتنا مشکل کام نہیں۔ ممبر بننے کے بعد ہر ملک کو اپنی اکانومی کی تمام انفارمیشن ادارے کو دینی ہوتی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اصل میں UNO کی ہی ایک اسپیشلائزڈ ایجنسی ہے۔ اس ادارے کے دیگر دفاتر پیرس اور سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہیں، اور 150 ممبر ممالک سے اس کا سٹاف تقریباً 2400 لوگوں پہ مشتمل ہے۔ 1969 سے IMF نے ایک انٹرنیشنل ریزرو ایسٹ جاری کیا ہوا ہے، جسے SDR یا اسپیشل ڈرائنگ رائٹس کہتے ہیں۔ اسے پیپر گولڈ بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ کوئی پیپر نوٹ یا کرنسی نہیں ہے۔ ابتدا میں ایک SDR $1 کے برابر تھا، لیکن اب SDR کی ویلیو بڑھ چکی ہے۔ آج کل ایک SDR $1.36 کے برابر ہے۔ ناظرین، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ IMF کیوں بنایا گیا؟ اس کے پیچھے اصل میں ایک معاشی بیک گراؤنڈ ہے۔ عالمی معاشی بحران جو کہ 1929 میں امریکہ سے شروع ہوا اور جس نے تقریباً ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سن 1939 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی، جس کی وجہ سے یورپ کے کئی ممالک کی اکانومیز بھی تباہ ہو گئیں۔ جنگ کے اخراجات کی وجہ سے ان کے ادائیگیوں کے توازن بگڑ گئے۔ برطانیہ نے جنگی اخراجات سے نپٹنے کے لیے بغیر گارنٹی کے کافی نوٹ چھاپے، یعنی کرنسی کی بیک پہ سونا و چاندی وغیرہ رکھے بغیر پاؤنڈز پرنٹ کر دیے، جس کی وجہ سے پاؤنڈ کی عالمی ساکھ کافی متاثر ہوئی۔ اس ساری ورسٹ سچویشن سے نپٹنے کے لیے امریکہ سمیت دنیا کے مختلف 44 ممالک نے مل کے دوسری جنگ عظیم کے آخر پہ امریکہ کے ایک شہر نیو ہیمپشائر کے ایک علاقہ برٹن ووڈز میں ایک کانفرنس منعقد کی، جسے برٹن ووڈز کانفرنس کہتے ہیں۔ اس کانفرنس میں پوری دنیا کو درپیش مالیاتی عدم استحکام، ممالک کے ادائیگیوں کے توازن میں خساروں سے بچنے کے لیے اور عالمی تجارت و روزگار کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے سمیت عالمی غربت کے خاتمے کے لیے IMF کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ویورز، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ IMF کے پاس دنیا کے مختلف ممالک کو لون دینے کے لیے روپیہ پیسہ یا فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ادارے کے 189 ممبر ممالک ہی IMF کو فنڈز دیتے ہیں، اور اس اکٹھے کیے ہوئے فنڈ سے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ضرورت مند ممالک کو ضرورت پڑنے پہ مختلف شرح سود پہ قرضے دیتا ہے، اور سود سے کمائی گئی رقم فنڈز دینے والے ممالک کو بطور منافع ان کی فنڈنگ کی گئی رقم پہ ادا کر دیتا ہے۔ انفیکٹ IMF میں ہر ملک کا کوٹا مقرر ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کا کوٹا 3 چیزوں کی بنیاد پہ مقرر ہوتا ہے، یعنی اس ملک کی GDP یا قومی آمدنی کتنی ہے، بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ہیں، اور اس ملک کی برآمدات و درآمدات کتنی ہیں۔ IMF میں رائے شماری کا ایک طریقہ کار رائج ہے، اور ملک کا اپنی رائے دینے کا اختیار اس ملک کا جتنا کوٹا ہو اس کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ جس ملک کا جتنا کوٹا ہو اتنے ہی اس کے ووٹ ہوتے ہیں،
یعنی رائے دہی کے لیے ہر ملک کا صرف ایک ووٹ نہیں ہوتا، غریب ممالک کی قومی آمدنی، زر مبادلہ کے ذخائر اور برآمدات چونکہ بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے ان کا کوٹا بھی کم ہوتا ہے، اور کوٹا کم ہونے کی وجہ سے ان کے ووٹ بھی کم ہوتے ہیں۔ اصل میں آئی ایم ایف میں رائے دہی کا اختیار غریب ممالک کو نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ امیر ممالک کا آئی ایم ایف کے ذریعے دنیا کے مالی و معاشی معاملات سے متعلق رائے دہی اور تبدیلی لانے کا اختیار کافی زیادہ ہے، جیسا کہ اکیلے امریکہ کے ووٹس کل ووٹوں کا 17.46% ہیں، اور اس کے کل ووٹوں کی تعداد 8,31,408 ہے، اور اس کے کوٹے کی رقم 82,994 ملین ایس ٹی آرز بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جاپان ہے، جس کا کل ووٹوں میں سے حصہ 6.48% ہے۔ تیسرے نمبر پہ چائنا ہے، جس کا حصہ 6.41% ہے، اور 8ویں نمبر پہ انڈیا ہے، جس کے ووٹس کا شیئر 2.76% ہے۔ ناظرین، پاکستان کے آئی ایم ایف میں آج کل کل ووٹس 21,776 ہیں، اور کوٹے کی رقم 2,031 ملین ایس ٹی آرز ہے، اور آئی ایم ایف کے کل ووٹس میں سے پاکستان کے ووٹس کا حصہ صرف 0.43% ہے۔ آئی ایم ایف میں سب سے کم کوٹا آسٹریلیا کے نزدیک واقع ایک ملک ٹاوالو کا ہے، جو کہ صرف 2.5 ملین ایس ٹی آرز ہے۔ اس ملک کے کل ووٹس 1,491 ہیں، جبکہ کل ووٹوں میں سے اس کا حصہ صرف 0.001% بنتا ہے۔ ہر ملک آئی ایم ایف کی طرف سے مقرر کردہ کوٹا کی رقم کا 75% ملکی کرنسی اور بقایا 25% ایس ٹی آرز یا 5 انٹرنیشنل کرنسیز جو کہ آئی ایم ایف کی منظور شدہ ہیں، یعنی ڈالر، پاؤنڈ، ین، یورو اور یوان یا رین ممبی میں پے کر سکتا ہے۔ آئی ایم ایف ممبر ممالک کو لون دیتے وقت کچھ شرائط بھی نافذ کر سکتا ہے، جس میں ٹیکسوں کو بڑھانا، مہنگائی کرنا، سرکاری اداروں کی نجکاری، سود کی شرح میں اضافہ، حکومتی اخراجات میں کمی اور سبسڈی کا خاتمہ وغیرہ۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ مختلف پیکیجز کے تحت قرض فراہم کرتا ہے، جن میں نمایاں ایس پی اے یا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، ایس آر ایف، سی سی ایل اور ای ایف ایف شامل ہیں۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلٹی اور اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت زیادہ تر لونز لیے ہیں۔ آئی ایم ایف سے قرض لینے کے لیے اسے باقاعدہ درخواست دی جاتی ہے۔ پاکستان اب تک آئی ایم ایف سے 22 مختلف مواقعوں پہ لون لے چکا ہے۔ ارجنٹائنا، یوکرین، گریس اور ایجپٹ آئی ایم ایف سے سب سے زیادہ قرضہ لینے والے ممالک ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔